بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. معزز سامعین، حج بیت اللہ شروع ہونے کو ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ جب بھی یہ دن آتے ہیں تو بیت اللہ کی یاد ستاتی ہے، اللہ کے گھر کی حاضری، طواف، سعی، عرفات کے میدان کی حاضری، اور اس سے بڑھ کر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، بیت اللہ کی تعمیر کا پورا جو واقعہ قرآن نے بیان فرمایا ہے وہ سارا ذہن میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی اس مرکز رشد و ہدایت کی بنیاد رکھ رہے تھے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر کا معلم بننا تھا، اور قرآن کریم کو اس کا نصاب تعلیم بننا تھا۔ اس مرکز کی بنیادیں رکھتے ہوئے، اس کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ کے دونوں عظیم پیغمبروں نے اللہ سے یہ التجا کی، یہ دعا کی: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین، ہم ان پہاڑوں کے درمیان، بلکہ ہم خزاں کے سینے کے اوپر بہار کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ بنیاد رکھنا ہمارا کام ہے، انجام تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، اپنے اس گھر کے ادب کے ہمیں قرینے سکھا، ہمارے آنے والی اولادوں کو سکھا۔ اے پروردگار، ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، یا ہمارے آنے والی اولادوں سے ہو جائے، اے اللہ ہم آپ سے ابتدا میں معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی ادب کے قرینے اس زمانے میں اللہ سے مانگے تھے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ اسماعیل کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ اللہ سے اس گھر کے آداب اور اس کے قرینوں کا سوال کرنا ہے؟ پھر کہا: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ الہ العالمین، مرکز تو ہم نے بنا دیا، ہم نے تیرا گھر تو تعمیر کر دیا، اب اس کو آباد کرنے کے لیے معلم بھی تو ہی عطا فرما۔ اور میری آرزو ہے کہ اس گھر کو آباد کرنے والا معلم
میری اولاد میں سے ہو، من ذریتی ہو۔ رب العالمین نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرکز اور اسی ادارے کے معلم بن کر آئے، اور آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم۔ لوگوں یاد رکھو، ابراہیم نے دعوت کی تھی، اس کا نتیجہ میں محمد ہوں، اس کا اثر میں محمد ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے نتیجہ یا دعوت کا اثر، وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر کے لیے معلم بنا کر بھیجا۔ اچھا، اب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اللہ کے گھر کی عمارت کھڑی ہو گئی، اب حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ ابراہیم ابھی کام ختم نہیں ہوا، گھر تو تعمیر ہو گیا، اب لوگوں میں صدا لگاؤ، اے لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے، آؤ اس گھر کا حج کرو۔ عرض کیا کہ یا اللہ، مکے میں رہنے والا میں ایک اکیلا گھر ہوں، یہاں تو اور گھر ہے ہی کوئی نہیں، کوئی تعمیر ہی کوئی نہیں، کوئی محلہ بھی کوئی نہیں، کوئی گلی بھی کوئی نہیں، کوئی شہر ہی کوئی نہیں، اور میری آواز کہاں تک جائے گی کہ میں لوگوں میں صدا لگاؤں کہ آؤ حج کرو؟ میری آواز تو کہیں نہیں پہنچ سکتی۔ فرمایا ابراہیم، صدا لگانا تیرا کام ہے، آگے پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی، یا ایوہ الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا او کما قال، اے لوگوں اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ۔ اور اللہ نے عالم ارواح میں جنہوں نے قیامت تک آنا ہے ان تک یہ آواز پہنچائی، جس نے اس وقت لبیک کہا، اس آواز پر لبیک کہا، اس کو ضرور بیت اللہ کی حج یا عمرے کی ضرور سعادت نصیب ہوگی۔ بلکہ یہ بھی پڑھا میں نے، جس نے ایک بار کہا اس کو ایک بار نصیب ہوگی، جس نے دو بار کہا اس کو دو بار نصیب ہوگی، جس نے متعدد بار کہا اس کو متعدد بار نصیب ہوگی۔ اس لیے فرمایا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی پر حج فرض ہو جائے، یعنی جو چیزیں فرض کرتی ہیں مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، یا عورت کے ساتھ جو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے ساتھ وہ آدمی ہو جو اس کے ساتھ، اگر یہ چیزیں پوری ہو جائیں تو دیر مت کرو، تاخیر نہ کرو۔ کیوں؟ تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له۔ لوگوں جب حج فرض ہو جائے تو جلدی کرو، تمہیں نہیں پتہ اس کے بعد کیا حالات پیدا ہو جائیں گے، کیا پتہ مال ہی ختم ہو جائے، نقصان ہو جائے، کیا پتہ کوئی اور مسئلہ بن جائے، بیماری آ جائے، کیا پتہ دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، تو پھر دیر نہ کرو، جلدی کرو۔ اور جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، جن کے مقدر میں اللہ نے یہ سعادت لکھ دی ہے، ان کے بارے میں فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد ٹائم گزر جاتا ہے، سال دو سال اپنے کام میں لگا رہتا ہے، پھر عمرہ نصیب ہوتا ہے، تو فرمایا دو عمروں کے درمیان جو کچھ اس سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، وہ معاف کر دی جائیں گی، وہ معاف کر دی جائیں گی۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا، اور یاد رکھو جو حج مبرور ہے، جو حج مقبول ہے، جس میں حج کے تمام احکام کو پورا کیا جائے، اخلاص کو آگے رکھا جائے اور تمام چیزوں کو ٹھیک طرح ادا کیا جائے، فرمایا اللہ کے ہاں اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کوئی نہیں ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء، اس کا انعام، اس کا بدلہ، اس کا مقابل اللہ کے ہاں جنت کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء
الا الجنہ. اور فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ ان استغفروہ غفر لہم. حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کا وفد ہیں. یہ جب اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما. یہی تک نہیں فرمایا وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، حاجی کی نہیں بلکہ جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. اس لیے فرمایا کہ جب حاجی آئے تو اس سے کہو میرے لیے مغفرت کی دعا کرے، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ آقا دو جہان نے فرمایا ہے. اور آپ کے بعد آپ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، اگر سفر حج میں موت آ جائے، آدمی حج کے لیے نکلا ہوا ہے، سفر میں ہے، راستے میں موت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرمائیں گے جو اس کے لیے حج کے مناسک پورا کرے گا. اگر حج کر لیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، پھر موت آ گئی ہے تو وعدہ ہے اللہ کا. آقا نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اگر حج کرنے کے بعد، حج کے مناسک پورے کرنے کے بعد موت آ گئی تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف فرما دے گا. اگر حج ادا کرنے کے درمیان مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں کسی جگہ پر موت واقع ہو گئی، حج پورا نہیں ہوا، کر رہا ہے، مناسک چل رہے ہیں، فرمایا ایسا بندہ جب ایسی کیفیت میں مرے گا تو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو کیا کرے گا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. لوگ پریشان ہیں کیا کریں، کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، وہ جناب تلبیہ ہی پڑھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے، ایک آدمی اپنی اونٹنی سے گرا اور فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کو احرام میں دفن کر دو، کچھ نہیں کرنا، نہانا نہیں، کچھ نہیں کرنا، اس کو احرام میں دفن کر دو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو کہے گا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ہر حال میں، ہر کیفیت میں، پہلے فوت ہو پھر بخشش ہے، بعد میں ہو پھر رحمت ہے، درمیان میں ہو تو اس سے اعلیٰ مقام ہے. معزز سامعین، لیکن ایک بات یاد رکھیے، حج وہی قبول ہوگا جو حلال مال سے ہوگا. مخلوق خدا کو چکر دے کر اللہ کے گھر کے چکر لگانا، یہ کام اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. لوگوں کو چکر دے کر پھر اللہ کے گھر کے چکر لگانا، یہ کام اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. آقا نے فرمایا من حج من مال حلال وزاد حلال، جو حج کرے حلال مال سے، اس کا کھانا پینا سارا حلال کا تھا، جب سواری پر قدم رکھتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جو مخلوق ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جو بھی ہیں، اس کی لبیک کے ساتھ وہ بھی لبیک پڑھتی ہے. یہ بھی لبیک کر رہا ہے، وہ بھی لبیک کر رہی ہیں، اور اوپر سے اللہ کا جواب آتا ہے لبیک و سعدیک، مبارک ہو میرے بندے، حجک مبرور و ذنبک مغفور، تیرا حج قبول ہے، تیرے گناہ معاف ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر مال حرام کا ہے، ظلم کیا ہوا ہے، چوری ڈاکے کا ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، اللہ نہ کرے تو جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا تلبیہ قبول ہے، نہ تیرا آنا قبول ہے. کیوں؟ حجو کا مردود، تیرا حج قبول نہیں ہے. کیوں؟ مطعمو کا حرام، تیرا کھانا پینا حرام کا ہے، تیرا مال حرام کا ہے، تیرے لباس حرام کا ہے، تیرے پیسے حرام کے ہیں. معزز سامعین، یہ وہ جگہ ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ، جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر دیر تک روتے رہے،
پھر اپنا چہرہ موڑا، حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی رو رہے تھے. فرمایا عمر ہا ہونا تسکب العبرات، عمر یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہاں اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، یہاں توبہ کی جاتی ہے. ہا ہونا یہاں پر، تسکب العبرات یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. وہاں پر اس جگہ پر اللہ کے سوا کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک آدمی عرفات میں لوگوں سے مانگ رہا تھا، جیسے ہماری عادت ہے خاص کر پاکستانیوں کی، اللہ معاف کرے. فرمایا ارے یہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگ رہے ہو، یہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگ رہے ہو. اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک بیت اللہ میں داخل ہوا، سامنے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کا پوتا، ان کے بیٹے کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا سالم، وہ سامنے آ گیا. جب وہ سامنے آیا تو ان سے محبت سے پیار سے ان سے ملے، ان سے بات کی. فرمایا سالم اگر تمہاری کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں پوری کر دیتا ہوں. بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے. سالم اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے نا تو مجھے بتاؤ، میں پوری کر دیتا ہوں. سالم نے کہا امیر المؤمنین مجھے اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے سے شرم آتی ہے. امیر المؤمنین مجھے اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے سے شرم آتی ہے. بات ہو گئی. خلیفہ نے اپنے کسی پیروکار سے کہا کہ جب سالم باہر نکلے نا تو مجھے بتانا. طواف کر لیا، بیت اللہ سے باہر نکلے، خلیفہ پھر آ گیا. اچھا بھائی سالم اب تو بیت اللہ میں نہیں ہو نا، اب تو باہر آ گئے ہو، اب تو مجھ سے مانگنا ہے مانگو، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا. سالم نے کہا امیر المؤمنین کون سی حاجت پوری کریں گے، دنیا کی یا آخرت کی؟ کہا بھی میرے بس میں تو آخرت کی نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بس میں تو دنیا کی ہے، میں پوری کر دیتا ہوں. فرمایا امیر المؤمنین دنیا تو میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی جو اس کا مالک ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ دنیا تو میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی جو اس کا مالک ہے، جو اس کا مالک ہی نہیں اس سے میں کیا مانگوں گا؟ یہ وہ طریقہ ہے اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگنے کا. اور یہ بات جب وہاں اللہ لے جاتا ہے، دیکھنے کا موقع ملتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، خاص کر ہمارے پاکستانیوں کے رویے سے. اور بھی تو قومیں ہیں نا، انڈین بھی ہیں، اور انڈین وہاں پاکستانی سے بھی زیادہ ہیں، اور قومیں بھی ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. جب حضرت سالم نے یہ بات کہی تو خلیفہ نے کہا سالم یہ تم نہیں بول رہے، تمہارا خون بول رہا ہے، یہ عمر بول رہا ہے، تم نہیں بول رہے. معزز سامعین وہاں ہر وقت رحمت برستی ہے، اللہ کی مغفرت کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام ہیں، آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ عرفات کے دن میں سفیان ثوری کے پاس گیا، وہی بہت بڑے امام ہیں. آپ کے پاس گیا، دیکھا تو وہ گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں. عرفات کا میدان ہے، گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ بتائیے اتنے بڑے اجتماع میں، اتنی بڑی خلقت میں، اتنی بڑی تعداد میں آج کے دن سب سے برا حال بندہ کون ہوگا؟ آج کے دن اتنے بڑے اجتماع میں سب سے برا حال بندہ کون ہوگا؟ جواب سنیے. فرمایا جس کا یہ گمان ہو کہ اللہ اس کو آج بھی معاف نہیں کرے گا. یہ سب سے برا آدمی ہے جو آدمی آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے آج بھی نہیں بخشے گا، تو کب بخشے گا بھائی تمہیں؟ ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر اگر تمہیں اللہ یہاں نہیں بخشے گا تو کہاں بخشے گا؟ ایک امام تھے، امام عسکر بن الحسین، کہتے ہیں میں نے 55 حج کیے،
جب میرا آخری حج تھا، میں عرفات کے میدان میں تھا، بہت بڑی تعداد، آپ جانتے ہیں کہ عرفات میں تو پھر بہت بڑی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، کیونکہ جو عرفات میں نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ اور اللہ کا کرم دیکھیں، عرفات میں دن گزارنا واجب ہے، اگر کوئی بندہ نہ گزارے تو اس پر دم واجب آ جائے گا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، عرفات میں آنا حج کا رکن ہے۔ اگر کوئی بندہ عرفات میں نہیں گیا اس کا حج نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی بندہ کوئی اس کو اٹھا کر عرفات سے گزار دیا گیا ہے اس کا حج ہو جائے گا، وہ عرفات میں گزر گیا، ٹھیک ہے، اس پر دم ہے کہ اس نے پورا ٹائم نہیں گزارا لیکن رکن پورا ہو گیا، اس کو آپ کسی چیز پر بٹھا کر، گاڑی میں بٹھا کر گزار دیں، اس کا حج ہو گیا۔ تو کیسے کہ میں نے دیکھا اتنا بڑا اجتماع، اتنے لوگ، اور پھر ان میں نے خشوع دیکھا، عاجزی دیکھی، ان کا رونا دھونا دیکھا، ان کی دعائیں دیکھی، میں بڑا متاثر ہوا۔ میرے دل میں ایک بات ہے، یا اللہ، اگر ان لوگوں میں سے تو نے کسی کا حج قبول نہیں کیا نا تو میرے حج کا ثواب اس کو دے۔ اگر تو نے اس خلقت میں سے کسی کا حج قبول نہیں کیا تو میرا جو یہ حج آج کا ہے نا اس کا ثواب اس کو دے دے۔ کہتے ہیں کہ جی ہم عرفات سے نکل گئے، مزدلفہ میں آ گئے، وہاں رات کو تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، جب میری آنکھ لگی تو میں نے حاطف کی آواز سنی، تتسخى علينا وانا اسكر الصيام، اسکر تو مجھے سخی بنا کے دکھاتا ہے، تو بڑا سخی ہے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ میں سخیوں کا بھی بادشاہ ہوں، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، اپنے جلال کی قسم ہے، آج عرفات کے میدان میں کوئی بندہ بھی حاضر نہیں ہوا مگر میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو بخش دیا، تو مجھے بنا کے دکھاتا کہ میرا حج اس کو لے لے۔ آج کے دن میں عرفات میں کوئی بندہ ما مر بہ قط، یہ قط کا لفظ موجود ہے، کبھی بھی کوئی بندہ گزرا ہے تو میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ معزز سامعین، بہت بڑی فضیلت ہے حج کرنے کی، اللہ کے گھر میں حاضری کی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ ضروری بات ہے، اگر کسی قوم کے حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ لوگوں کو فاقے پڑ رہے ہیں، کھانے کے لیے آٹا روٹی نہیں ہے، اور کچھ لوگ بڑے فخر سے کہیں جی ارے میں نے 10 حج کیے ہیں، اور میں نے 5 عمرے کیے ہیں، تو اس کو ترجیحات کے سمجھنے کی صلاحیت کوئی نہیں ہے۔ بے شک حج کو بار بار کرنا بڑی فضیلت ہے، لیکن جب کیفیت ایسی ہو جائے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور اپنے آپ حجوں میں فخر کر رہے ہیں کہ میں اور بھی حج پہ جا، نہیں، اب ترجیحات کو مقدم کریں، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جلدی۔ امام ربیع بن سلیمان امام شافعی کے شاگرد ہیں، یہ بھی امام ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک قافلے میں حج پر نکلے، ہم چلتے چلتے بصرہ پہنچے، بصرہ میں ہم نے پڑاؤ ڈالا، کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کا پروگرام بنایا، میں تھوڑا باہر نکل گیا دیکھنے کے لیے ماحول کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، میں ذرا آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون پردے میں ہے اور وہاں پر ایک مردہ جانور پڑا ہوا ہے، چھری سے اس کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا، یہ تو حرام ہے، خیر میں دیکھتا رہا، اس نے کچھ گوشت کاٹا، کپڑے میں ڈالا، واپس آ گئی، میں پیچھے، وہ ایک گھر میں داخل ہو گئی، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ گھر میں ایک سوراخ تھا، میں نے دیکھا، وہ اندر گئی، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں، گوشت ایسے رکھا اور کہا اٹھو پکاؤ اور کھاؤ، میں نے آواز دی نہیں حرام ہے، کہتا آپ کون ہیں؟ اندر سے آواز آئی آپ کون ہیں؟ ہم 4 دن سے میری بچیاں بھوکی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب ہمارے لیے قرآن کی تعلیمات کے مطابق حرام کھانا جائز ہو گیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، کہا خدا کے لیے تھوڑا رک جاؤ، کہتا میں اپنے خیمے میں آیا، میرے پاس 600 درہم سے میں نے وہ نکالے،
میں نے آٹا خریدا، میں نے سامان خریدا اور باقی پیسے اس میں ڈال کے ان کو دے دیے۔ اس خاتون نے میرے لیے بڑی دعائیں کی۔ اس نے کہا میں سادات میں سے ہوں اور میرے لیے بڑی دعائیں کی۔ میں واپس آیا اپنے خیمے میں، دوستوں سے کہا سنو میرا حج کا پروگرام کینسل ہو گیا، میں نہیں جا رہا ہوں، آپ لوگ جائیں، واپسی میں آپ کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا۔ وہ چلے گئے، حج ہو گیا، واپس آ گئے۔ جب وہ واپس آئے اور میری ملاقات ہوئی، کہتے مجھے کہنے لگے ربی یار تمہیں کیا جلدی تھی؟ تم مسجد میں خیف میں ہمارے ساتھ تھے، تم مینا میں ہمارے ساتھ تھے، تم عرفات میں ہمارے ساتھ تھے، تم بابا جبرائیل میں ہمارے سامنے تھے، تو تمہیں کیا جلدی ہے؟ تم ہم سے پہلے بھاگ کے آ گئے، مل کے آتے، کٹھے آتے۔ میں بڑا پریشان کہ میں تو گیا ہی نہیں ہوں حج پر اور یہ مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ اور ایک اور نے کہا کہ یہ بابا یہ تم نے مجھے جو اشرفیوں کی تھیلی دی تھی نا وہ ہیرے پکڑ اپنی تمہاری، لے لے اس کو۔ میں بڑا پریشان کہ یہ کیا ہوا؟ میں گھر گیا، جب گھر گیا تو مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ میں نے آقا دو جہان کو دیکھا، حضور نے فرمایا ربی اور تمہیں کتنے گواہ پیش کریں گے تم نے حج کیا ہے؟ ربی تمہیں کتنے گواہ پیش کریں گے تم نے حج کیا ہے؟ جب نے تم نے میری بیٹی کے ساتھ احسان کیا، ان کی ضرورت کو پورا کیا، اللہ نے تمہاری جگہ پر ایک فرشتے کو مقرر کیا، وہ اس نے تمہارا حج کیا، یہی نہیں وہ قیامت تک تمہارا حج کرتا رہے گا، وہ قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ تو اگر ایسی کیفیت پیش ہو جائے تو ہمیں ترجیحات کو دیکھنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کو جو لوگ مجبور ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، ان کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جانتا ہے، انہوں نے حج نہیں کیا لیکن قیامت تک حج ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ احمده سبحانه واشكره على آلائه ونعمائه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا ربكم وأطيعوه وأخلصوا له العبادة ووحدوه. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخر ما جاء في هذا السياق المبارك الكريم. أيها المسلم، ما أن تأتي هذه الأيام أيام الحج والنسك إلا وتذكرنا بذكريات خالدة ومواقف شاهدة ترتقي بالمسلم في مدارج الإيمان وتسمو به إلى مقامات اليقين والإحسان. ذكريات بناء البيت الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبيان كريمان إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يرفعان قواعد البيت ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذا العمل ويثبتهم ويعلمهم الشرائع. ولما تم بناء البيت أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم، أمره قائلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أمره أن ينادي في الناس بأن يحجوا، فقال: يا رب صوتي لا ينفذهم. فقال الله تبارك وتعالى: أنت عليك النداء وعلينا البلاغ. فنادى: أيها الناس
إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال إن الجبال قد تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله له أن يحج إلى يوم القيامة. فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم عليه السلام يومئذ. إخوة الإيمان، إذا كان كذلك فإن على المسلم أن يتعجل إذا وجب عليه الحج، فإن نبيه صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، قد يأتيه المرض، قد يفقد ماله، قد يأتي وقت موته وقد، فلهذا لا يتعجل لا يتأخر. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: الحجاج والعمار وفد الله إن استغفروه غفر لهم. وقال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، من مات في سفر حجة وكل الله ملكا ينوب عنه في أداء فريضة حجه، ومن مات بعد حجه فإن الله تبارك وتعالى قد وعد له بالمغفرة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن مات أثناء أداء نسكه في منى أو عرفة أو مزدلفة أو كذا، فإذا مات فإنه يقوم يوم القيامة ملبيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة فإذا برجل سقط عن ناقته ومات، فقال صلى الله عليه وسلم: ادفنوه ولا تأخذوا عنه شيئا، فإنه يقوم أو يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا قام من قبر قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. يا له من مكانة عظيمة. إخوة الإيمان، هنيئا لمن كتب الله له الحج، فإن الله يباهي به أهل السماوات والأرض، يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. هناك يا عباد الله تستجلب الرحمات ويستغفر من السيئات، وهناك تسكب العبرات. استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ثم وضع عليه شفتيه، ثم بكى عليه بكاء طويلا، ثم التفت إلى عمر فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. إخوة الإيمان، نعم، هناك توجه الأشواق وتشبع الرغبات، وهناك يهيم الهائمون ويسبح المسبحون، وفي أعماقها يغوص الغائصون، وتستيقظ النفس بالإيمان والحنان والاتراه على عتبة الرحمن. وذاك شأن المحب الوامق والعاشق الصادق الذي يرى كل شيء لمحبوبه حسنا، فيتلذذ بذكره ويسترسل في حديثه ولا يسأل غيره. كان سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم كان يطوف بالبيت، فرآه الخليفة هشام بن عبد الملك، فأسرع إليه وبادره قائلا: يا سالم، ألك حاجة أقضيها لك؟ فقال سالم: يا أمير المؤمنين، إني لا أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فتركه الخليفة حتى إذا كان خارج المطاف بعيدا عن البيت الحرام عاد عليه القول وقال: ألك حاجة أقضيها لك؟ فقال سالم: يا أمير المؤمنين، من هوائج الدنيا من هوائج الآخرة،
قال لا أملك إلا حوائج الدنيا. فقال سالم والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ فقال خليفة أنت لا تتكلم يا سالم بل يتكلم دمك. عمر رضي الله تعالى عنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أحمده كما أمر، وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، هناك في بيت الله الحرام وفي هذه الأيام المباركة هناك تنزل الرحمات ويغفر عن السيئات، حتى من يظن أنه لا يغفر له فهو من أسوأ الكائنات. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فالتفت إلي فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا؟ يعني من ترى أسوأ إنسان اليوم على وجه الأرض؟ فقال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. الله أكبر. الذي يظن أن الله لا يغفر له في هذا اليوم، في يوم عرفة، هو أسوأ إنسان على وجه الأرض. وذكر السبكي في طبقات الشافعية أن أبا تراب عسكر بن الحسين قال: وقفت 55 حجة أو وقفة، فلما كان من قابل رأيت الناس بعرفات ما رأيت قط أكثر منهم، ولا أكثر خشوعا ولا تضرعا ولا توبة، فقلت: اللهم من لم تقبل حجته من هذا الخلق فاجعل ثواب حجي له. الله أكبر. اللهم من لم تقبل حجته فاجعل ثواب حجي له. قال: وأفضنا من عرفات وأتينا إلى جمع، يعني إلى مزدلفة، فغلبني النوم فرأيت في المنام هاتفا يهتف بي: يا فلان تتسخى علينا، يعني في اللغة العامية أنت ترينا سخاوتك، يعني أنت رجل كريم، يعني تتسخى علينا وأنا أسخى الأسخياء. الله أكبر. وعزتي وجلالي ما وقف هذا الموقف أحد قط إلا غفرت له. الله أكبر. اللهم يسر لنا هذا الموقف ويسر لنا أسبابه برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. ألا وصلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم انصر إخوان المظلومين المقهورين في جميع أنحاء الأرض، اللهم كن لهم عونا وعينا ومؤيدا وناصرا وحافظا يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.